اللہ جل شانہ امن والہ نے قرآن مقدس کے اندر پورے دین کو بیان کیا ہے، اور کس وقت کس حکم کا تقاضا ہے اسے بھی اللہ نے بیان کیا۔ اللہ جل شانہ امن والہ نے قرآن مقدس میں ایمانیات کو ذکر کیا، احکام کو ذکر کیا، فرائض کو ذکر کیا، حقوق کو ذکر کیا۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اسی طرح اللہ جل شانہ امن والہ نے قرآن مقدس کے اندر جہاد کو ذکر کیا ہے، سارے احکام کی تفصیل بیان کی، اسی طرح جہاد کی بھی تفصیل بیان کی ہے۔ جہاد وہ عمل ہے جس کی ترغیب اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں کو دو۔ آج الحمدللہ فضائل جہاد، فضائل مجاہدین کم از کم پاکستان میں ہر وہ عالم، ہر وہ خطیب بیان کرے گا جس کا تعلق کسی نہ کسی درجے میں قرآن مقدس کے ساتھ ہوگا۔ جہاد یہ ایسا اونچا عمل ہے کہ اللہ جل شانہ امن والہ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی ایمان والوں کو قتال پر ابھارو، ایمان والوں کو قتال کا شوق دلاؤ، ایمان والوں کے حوصلوں کو بلند کرو، ایمان والوں کے دلوں میں جذبہ جہاد پیدا کرو۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم 20 ہوو گے، تمہارے اندر جذبہ جہاد ہوگا، اللہ تمہیں 200 پر غالب کرے گا۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا 1000، اگر تم 100 ہوگے تو اللہ تمہیں 1000 پر غالب کر دے گا۔ تو اللہ جل شانہ امن والہ نے قرآن مقدس کے اندر جہاد کا شوق دلایا اور جہاد کی ترغیب دی۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اس سے جہاد کی اہمیت، جہاد کی عظمت، جہاد کا مقام، جہاد کا مرتبہ واضح ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ امن والہ نے قرآن مقدس کے اندر جہاد کی تیاری کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، تیار کرو ان کی لڑائی کے واسطے جو کچھ تم جمع کر سکتے ہو قوت کے لیے۔ تو جہاد کی تیاری بھی کرو اور جہاد کرنے کے لیے اپنے اندر قوت پیدا کرو، جس کے ذریعے تم اللہ کے دشمن کو ڈراؤ گے۔ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، فرمایا یہ جو پلے ہوئے گھوڑے ہیں ان کو تیار کرو۔ آج کے پلے ہوئے گھوڑے جہاز، آج کے پلے ہوئے گھوڑے آبدوزیں، آج کے پلے ہوئے گھوڑے تیارہ شکن توپیں، کلاشنکوف اور آبدوزیں، کشتیاں، توپ، ٹینک، یہ تمام سامان جہاد جو ہے وہ میرے محترم بھائیوں آج کی اصطلاح میں من رباط الخیل ہے۔ اللہ کہتے ہیں گھوڑے پالو، اسلحہ بناؤ۔ اللہ کہہ رہے ہیں اپنے نبی کو ایمان والوں کو جہاد پر ابھارو۔ اللہ کہہ رہے ہیں ایمان والوں کو جہاد کے لیے تیار کرو۔ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے جہاد کی تیاری کرو، اور جہاد کی تیاری کے لیے اسلحہ بناؤ، جہاد کی تیاری کے لیے ٹینک بناؤ، جہاد کی تیاری کے لیے آبدوزے بناؤ، جہاد کی تیاری کے لیے بم بناؤ، جہاد کی تیاری کے لیے جتنی بھی طاقت رکھ سکتے ہو یہ کرو۔ کیوں؟ اس کے ذریعے تم اللہ کے دشمن کو ڈراؤ گے۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اسی طرح اللہ جل شانہ امن والہ نے جہاد کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے یوں فرمایا، قاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافہ، لوگوں مشرکین کے خلاف قتال کرو جیسا کہ وہ سارے مل کر تمہارے خلاف قتال کرتے ہیں، تم سارے مل کر ان کے خلاف قتال کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، سنو جہاد کرنا تمہارا کام ہے، اللہ کی مدد عیسیٰ کو ابن اللہ کہنے والے کے ساتھ نہیں،
اللہ کی مدد عزیر کو ابن اللہ کہنے والے کے ساتھ نہیں، اللہ کی مدد گائے کا پیشاب پینے والے کے ساتھ نہیں، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے جو یہ کہتا ہے میرا لجپال اور دستگیر ایک اللہ ہے، عزتیں اور ذلتوں کا مالک ایک اللہ ہے۔ اللہ کی مدد وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، سنو اللہ کی مدد تم نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو جہاد کی اہمیت کو اللہ نے یوں بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ ایمان والو، اس وقت تم پریشان ہو، میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جس کی وجہ سے تمہیں عذاب علیم سے نجات مل جائے، تم پست تھے، تم بلند ہو جاؤ، تم محکوم ہو حاکم بن جاؤ، غلام ہو آزاد ہو جاؤ، لوگ تمہارا کھاتے ہیں تم ان کا کھاؤ، تین خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو، تؤمنون باللہ ایک اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ اس کے نبی پر ایمان لاؤ، تیسرا وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکل کر قتال کرو، جہاد کرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، جہاد تمہارے لیے بہتر ہے، کفار سے لڑنا تمہارے لیے بہتر ہے، جواب دینا تمہارے لیے بہتر ہے، یہ نہ دیکھنا ہم تھوڑے ہیں، جہاد کرنا تمہارا کام، فتح دینا میں اللہ کا کام، یہ نہ دیکھنا ہماری قوت تھوڑی، ہمارا اسلحہ تھوڑا، ہماری فوج تھوڑی، میں رب کہتا ہوں جہاد تم کرو، تم 20 ہوگے 100 پہ غالب آؤ گے، 200 ہوگے 1000 پہ غالب آؤ گے، اللہ نے خود کہہ دیا۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، قرآن مقدس کی ان آیتوں سے جہاد کی عظمت واضح ہو گئی، جہاد کی اہمیت واضح ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ، اے ایمان والو جب تمہارا سامنا ہو جائے ایک جماعت کے ساتھ جو دشمن ہو تمہارے ملک کی، جو دشمن ہو تمہارے وطن کے، جو دشمن ہو مسلمان کے، ان کے سامنے ثابت قدم رہنا، اپنے پاؤں کھیڑنے نہیں، پریشان نہیں ہونا، ان کے سامنے ثابت قدم رہنا۔ میرے محترم بھائیوں، اس سے بھی جہاد کی عظمت واضح ہو گئی۔ جو جہاد کرتے ہیں، جو مجاہد ہیں، جو اپنی جانوں کو لے کر کفار کے سامنے کھڑے ہیں، جو کفار کو مٹانے کے لیے اپنے اپنے دفتروں میں بیٹھ کر، اپنے اپنے کمروں میں بیٹھ کر منصوبہ سازی کر رہے ہیں، ان کا مقام اللہ نے کیا بیان کیا؟ تو میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، جو لوگ ایمان لائیں، ہجرت کریں، جہاد کریں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، اور دوسرے وہ لوگ جو ان کی ساتھی بنے، ان کو جگہ دیں، ان کی مدد کریں، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دوسرے کے دوست بھی ہیں، لیکن اولئک ھم المؤمنون حقا، اس دھرتی پر پکے مومن وہ ہیں جو جہاد کرتے ہیں۔ یہ مجاہد کی فضیلت سورۃ التوبہ کی آیت میں اللہ یوں فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے ایمان والوں کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو، اللہ نے خرید لیا ہے، اللہ نے قیمت کیا دی ہے، ان کو جنت ملے گی۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، کن کے لیے اعلان ہے؟ یہ ادھر مرے گا ادھر جنت میں جائے گا، ادھر جسم کے ٹکڑے ہوں گے ادھر جنت میں جائے گا۔ یہ کس کے لیے؟ فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، پس وہ قتل ہوتے بھی ہیں، قتل کیے بھی جاتے ہیں۔ بتا دیا جب جہاد کرو گے کبھی قتل کرو گے، کبھی تمہارے بھی ٹکڑے ہوں گے۔ وعدن علیہ حقا، یہ اللہ کی طرف سے پکا وعدہ ہے۔ فرمایا
جو لوگ جہاد کرتے ہیں اور کچھ لوگ اللہ کے گھروں کو بناتے ہیں، مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، روزے اذکار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو جہاد پہ نکلے ہوئے ہیں، ان دونوں کا برابری نہیں۔ اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا وہ اور جو گھر میں بیٹھ کر عبادت کرنے والا برابر نہیں ہے۔ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما۔ اللہ نے مجاہدین کو گھروں میں بیٹھنے والوں پر اجر عظیم فضیلت دی اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا۔ فرمایا جو لوگ اپنے وطن کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، لا الہ الا اللہ کی حفاظت کے لیے، مساجد کی حفاظت کے لیے راتوں کو پہرا دیں، دشمن کے خلاف لڑیں، وہ فضائی لڑائی ہو، وہ بری لڑائی ہو، وہ باہری لڑائی ہو، جب یہ شہید ہو جائے، جب ان کی جانیں ان کے جسموں سے نکل جائیں، جب ان کو قتل کر دیا جائے، ان کے جسموں کے ٹکڑے کر دیے جائیں، تو سنو اللہ کہتے ہیں یبشرہم ربہم، ان کا رب ان کو خوشخبریاں سناتا ہے اپنی رحمت کی، اپنی رضا کی، ہمیشہ ہمیشہ کے نعمتوں کے باغوں کی۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، جہاد کی اہمیت بھی آپ نے قرآن سے سن لی، مجاہد کا مقام بھی آپ نے قرآن سے سنا۔ میں اللہ کے نبی کی حدیث سنا دیتا ہوں چند ایک، ذہن میں یہ آتا ہے کہ جو مر جائے اس کو مقام ہے، اگر کوئی ایک دن کے لیے جائے، 2 دن کے لیے ڈیوٹی لگے، اس کا کیا مقام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے سب سے پہلے پوچھا گیا، حضرت ابو ذر نے سوال کیا، یا رسول اللہ ای العمل افضل، اے اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا الایمان باللہ والجہاد فی سبیلی۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، ای الاعمال افضل، سب سے افضل عمل کون؟ آپ نے فرمایا ایمان باللہ ورسولی۔ قیل ثم ماذا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ۔ الجہاد، دونوں حدیثیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس بات کا اقرار کرنا عیسیٰ روح اللہ ہے، عیسیٰ ابن اللہ نہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عزیر ابن اللہ نہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہے، مشکل کشا نہیں، نوح نجی اللہ ہے، حاجت روا نہیں، محمد رسول اللہ ہے، نور اللہ نہیں۔ ایمان باللہ، اس بات کا اعلان کرنا کہ محمد اللہ کے رسول ہے، اس بات کا اقرار کرنا اس دھرتی پر سجدہ، رکوع، نظر، نیاز، منت، پکار پھیرا صرف ایک اللہ کا ہے۔ اس بات کا اقرار کرنا میرے دلوں کے حالات کو جاننے والا اکیلا اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں وہ انبیاء ہے، وہ اولیاء ہے، وہ شہداء ہے، وہ صلحاء ہے، ان کی قبروں پر جا کر ان کو پکارو، گھروں میں بیٹھ کر پکارو، ان کے مزاروں پر جا کر پکارو، مندروں میں جا کر پکارو، گرجوں میں جا کر پکارو، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تمہارے کلام سے، وہ تمہاری گفتگو سے، وہ تمہاری دعاؤں سے، وہ تمہاری نظروں سے، وہ تمہارے چڑھاموں سے غافل ہے، بے خبر ہے، انہیں کوئی پتہ نہیں۔ الایمان باللہ، سب سے افضل عمل کیا ہے؟ یہ فرمایا تو اس کے بعد والجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ فرمایا جہاد کیا، جان چلی گئی تب اجر ملے گا۔ میرے نبی نے کہا جان چلی گئی
پھر بھی اجر ملے گا, اور اگر ایک رات پہرا دے گا تو کتنا اجر. میرے نبی نے فرمایا لغدوۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا. یہ مجاہد کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. قرآن نے بھی مجاہد کو کہا میں نے خریدا ہے. مجاہد کا خریدار کون ہے؟ اللہ. اور مجاہد کی قیمت کیا ہے؟ جنت. مجاہد کی قیمت کیا ہے؟ اللہ کی رضا. مجاہد کی قیمت کیا ہے؟ نعمتیں ہی نعمتیں. فرمایا لغدوۃ فی سبیل اللہ, ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے میں لگانا جہاد کے لیے, قتال فی سبیل اللہ کے لیے, خیر من الدنیا وما فیہا, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے. ہم میں سے کوئی یہاں پہ تو مجھے نہیں لگتا کہ کروڑ پتی بیٹھا ہو, جہاں چھوڑ کے آئے ہوں وہاں پہ بیٹھے ہیں. ہم میں سے کس کی جرت ہے کہ اپنا کروڑوں کا کروڑوں اللہ کے راستے میں دے دے؟ ہے ہمارے اندر یہ حوصلہ؟ اللہ کہہ رہے تیرا کروڑ نہیں, تو گجرا والے شہر کا مالک, تیرا گجرا والا شہر پورا دے دینا. ارے نہیں, اس کی تو اوقات ہی کوئی نہیں, یہ تو لکھنے میں نہیں آتا. بعض اوقات بولی لگتی ہے نا, بولی لگتی ہے تو بولی والے کہتے ہیں بھائی اس تو اتے بولی لایا جے, اس تو تھلے والے نکل جاؤ. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. اللہ کہتے ہیں شہر والے خرچ کرنے والے اس بولی میں آتے ہی نہیں, ملک والے اس بولی میں آتے ہی نہیں. ہاں جو پوری دنیا کا مالک ہے وہ اس بولی میں آتا ہے, لیکن وہ بھی ہارتا ہے, مجاہد جیتتا ہے. مجاہد ایک بندہ ساری دولت, پوری دنیا کے خزانوں کا مالک, معدنیات کا مالک, چیزوں کا مالک, جانوروں کا مالک وہ ہو جائے اور وہ ساری اللہ کے راستے میں دے دے, اور دوسری جانب ایک مجاہد رات کو پہرا دے, یہ بہتر ہے, یہ اس سے آگے بڑھا ہوا ہے. میرے محترم بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, اللہ کے نبی نے فرمایا رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا. ایک رات کا پہرا دینا اللہ کے راستے میں, جو کچھ دنیا اور جو دنیا کے اوپر تمہیں نظر آ رہا ہے اس سے بہتر ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ مرتے ہیں ان کے عمل ختم ہو جاتے ہیں, مرتے ہیں ان کا عمل ختم ہو. میں قرآن پڑھتا تھا, فوت ہوا, اب قرآن پڑھنے کا مجھے اجر نہیں ملے گا. نماز پڑھتا ہوں, فوت ہو گیا, نماز کا اجر نہیں ملے گا. صدقہ دیتا تھا, فوت ہو گیا, صدقہ دینے کا اجر نہیں ملے گا. فرمایا ہاں ایک شخص ایسا ہے, ایک قسم ایسی ہے ان کا اجر ختم نہیں ہوتا, بڑھتا رہتا ہے. وہ کون ہے؟ فرمایا کل میت یختم علی عملہ الا المرابط فی سبیل اللہ. جب مرتے ہو سب کے عمل ختم ہو جاتے ہیں, مگر جو رات کو جاگ کر مسلمانوں کی حفاظت کا پہرا دیتا ہے وہ مرتا ہے, اس کا عمل ختم نہیں ہوتا. فَإِنَّهُ يَنْمِي لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, اس کا عمل قیامت تک بڑھتا رہتا ہے. وَيُؤَمَّنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ. عذاب قبر بڑی سخت چیز ہے. اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے نا تو نماز ختم ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال. اے اللہ میں محمد بھی قبر کی عذاب سے پناہ مانگتا ہوں, اللہ میں محمد بھی دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں, اے اللہ میں محمد بھی زندگی اور موت کے فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں, اے اللہ میں محمد بھی دجال کے فتنے سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. یہ اتنا بڑا معاملہ ہے قبر کے اندر جانا جس کی ہمیں آج پرواہ نہیں ہے. فرمایا اس دھرتی پر ایک ہستی ایسی ہے جو ادھر مرتا ہے قبر اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے, وہ قبر کے عذاب سے بچ جاتا ہے. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کو اٹھ کر مسلمانوں کی حفاظت کر رہے ہیں. وَتُؤَمَّنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ, اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ کر لیا گیا. جو میرے محترم بھائیوں اور بھی بڑے فضائل ہیں, وقت ہو گیا. آپ نے, میں نے پہلی عرض کیا جہاد کی اہمیت کتنی. یہ نہیں دیکھنا ہم تھوڑے ہیں یا زیادہ, یہ نہیں دیکھنا طاقت کم ہے یا زیادہ. قرآن کہہ رہا ہے لڑو, البتہ اس کی تیاری کرو. پھر مجاہد کی فضیلت,
اس کا اللہ نے کیا مقام بیان کیا، میرے نبی نے اس کے لیے کیا فضائل بیان کیے ہیں۔ اور جو لوگ جہاد نہیں کرتے، اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ کر رہے گا۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ امت مسلمہ خصوصاً قوم پاکستان یہ بکھری ہوئی ہے، اور ان کو بکھیر دیا گیا ہے یہودیوں نے، ان کو بکھیر دیا گیا ہے عیسائیوں نے، ان کو بکھیر دیا ہے اسلام دشمنوں نے۔ اللہ کرے آج ہم پیج پہ اکٹھے ہو جائیں۔ میں دعوت قرآن آپ کو دے رہا ہوں، قرآن کے دائرے میں رہتے ہوئے، قرآن کے لفظوں میں رہتے ہوئے آج دیکھتے جائیے اللہ نے آج کے دن میں کن کی شان زیادہ ہے، آج کے دن میں کن کا مقام زیادہ ہے۔ آج کے دن میں مسجد کے مولوی کا مقام نہیں، آج کے دن میں مدرسے کے استاذ کا مقام نہیں۔ آج کی فضیلتیں جو آج کل کا ماحول چل رہا ہے، اس ماحول کے اندر اللہ کی طرف سے جو انعامات کی بارش ہو رہی ہے وہ مولویوں پر نہیں، میں پہلے کہتا ہوں، میں مولوی ہوں نا، میں اپنی نفی کرنے، وہ مولویوں پر نہیں، وہ ان طالب علموں پر نہیں، وہ کالج کے طالب علموں پر نہیں، وہ یونیورسٹی کے طالب علموں پر نہیں، وہ ایماندار تاجروں پر نہیں، وہ ماں کے فرما بردار بیٹے پر نہیں، وہ باپ کے فرما بردار بیٹے پر نہیں، وہ خالہ پھوپھی چاچا ماما تایا کا خیال رکھنے والے بھانجے اور بھتیجے کو حاصل نہیں۔ یا آج کل جو جنت کی بشارتیں حاصل ہیں یہ ان لوگوں کو حاصل ہے جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر مسلمانوں کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ پاک آرمی کے جوان ہو، وہ نیوی کے جوان ہو، وہ ایئر فورس کے جوان ہو، آج کل ان کا یہ مقام ہے۔ سنتے ہو جی، سمجھ گئے ہو؟ تو پھر آج بھی جو زبانیں ان لوگوں کے خلاف بولیں، یہ ڈی این اے ٹیسٹ ہو رہا ہے، ان لوگوں کے خلاف بولیں، اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر رکھے ہوئے ہماری حفاظت کر رہے ہیں، اور ہم ان کے خلاف بھونکیں، ان کے کارٹون بنائیں، ان کے بارے میں گندی گفتگو کریں، جس کو اللہ جنتی کہہ دے۔ میں نہیں کہہ رہا آج کے دن کی بات کر رہا ہوں، میں کل کے دن کی بات نہیں کر رہا، کل بدل جائے مجھے کوئی پتہ نہیں۔ آج کے دن میں اللہ نے 7 لاکھ فوجیوں کو جنتی قرار دے دیا ہے، اور اس کا منکر کافر ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے یہ جنتی۔ اور قرآن کا منکر کون ہے؟ بولو، اونچی بولو، قرآن کا منکر کون؟ قرآن کے ایک لفظ کا منکر، ایک آیت کا منکر، ایک حرف کا منکر کافر ہے۔ قرآن کہتا ہے پیلی وردی پہننے والا، کالی وردی پہننے والا، لال وردی پہننے والا، میرون وردی پہننے والا، اللہ کہہ رہا ہے میں کہتا ہوں جنتی، اور زبان دراز نہ کر، بھونکنا کم کر، میں نے ان کو جنتی کہہ دیا ہے۔ تو ساری زندگی عبادت کرتا رہا ہے، تو ساری زندگی مدرسے پڑھاتا رہا ہے، تو ساری زندگی جمعے پڑھاتا رہا ہے، تو ساری زندگی سخاوت کرتا رہا ہے، تو ان کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تیری ساری نسلیں ایک طرف اور ان کا ایک رات جاگنا ایک طرف۔ اس لیے مجھے اور آپ کو جہاد سے بھی محبت ہونی چاہیے، اور جہاد کرنے والوں سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ جہاد کرنے والوں سے نفرت، یہ جہاد سے نفرت کی علامت۔ اور جہاد سے نفرت کون کرتا ہے؟ نبی مکرم نے فرمایا من مات ولم یغزو، جو شخص مرا اس نے جہاد نہیں کیا، اس کے دل میں جہاد کا جذبہ نہیں پیدا ہوا، مات شعبۃ من النفاق، وہ منافق مرا ہے، مومن نہیں مرا۔ اور جو مجاہدوں کے خلاف باتیں کریں، مجھے آپ یہ بتاؤ، آپ سارے کامل ہو؟ خدا دی قسم اتنے میں پیواں نوں بھی جاننا، پتراں نوں بھی جاننا۔ میں باپوں سے پوچھتا ہوں سناؤ تہاڈا پتر کیندا ہے؟ کہندا بس آپ ہی ٹورنا پیا، وہ تے جڑی تنخواہ کھاندا آپ کھا چھڑدا، یہ جنانی نے کھا چھڑدا، گھر دا خرچہ میں ٹورے ہے۔ ایہو جے پتر نوں زیب دیندا ہے کسے دے خلاف گل کرن دی؟ ہن یہ دسو زیب دیندا ہے؟ ایتھے بیٹھے نے وہ پتر بھی بیٹھے نے، پیو بھی بیٹھے نے، مجھے پتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور میرے بھائیوں کمی کس کے اندر نہیں؟ اگر میرے گناہوں کا آپ کو پتا چلے تو آپ کبھی میرے پیچھے جمعہ نہ پڑھیں، میں کہہ رہا ہوں۔ اور اگر تہاڈا منوں پتا چل جائے میں کدی تہانوں نماز نہ پڑھاواں۔ اے اللہ نے کجے ہے، کوئی باپ مکمل نہیں، کوئی بیٹا مکمل نہیں، کوئی استاذ مکمل نہیں، کوئی شاگرد مکمل نہیں، کوئی تاجر مکمل نہیں، کوئی ڈاکٹر مکمل نہیں،
اور اگر مجاہد سے بھی کوئی کمی ہو جاتی ہے، اگر کمی دیکھنی ہے تو اپنی دیکھ، ان کی کیوں دیکھتا ہے؟ وہ کمیوں کے ساتھ بھی تیری جان کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، وہ کمیوں کے ساتھ بھی اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ تو میں قرآن مقدس کے حوالے سے، اب ہمارے ملک کے اندر کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، انہاں دا نہ ساتھ دیو، ان کی حمایت نہ کرنا، جذبات میں نہ آ جاؤ۔ یہ باقاعدہ پوسٹیں چل رہی ہیں، جذبات اچھا نہ آیا جب پکے روے آجے، بلم بن بوڑا بن کر کتے کی طرح زبان باہر نکال کر پکے روے آجے، ساتھ نہ دینا ان کا۔ اور کچھ لوگ جو ان کے خلاف باقاعدہ طور پہ پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں، کتھے لائے؟ اوپر ان کا جھنڈا بھی لگا ہوا ہے جنہوں نے لگائی ہیں، اور یہ پڑھی ہیں، اور رافیل تیارے کتھے ڈگے، کوئی ملبہ بھی وہاؤ، اس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ یہ پروپیگنڈا ہے، مجاہدین کے خلاف باتیں کرنا، حوصلے کو پس کرنے کی کوشش کرنا، اسی انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ بھی ہو رہا ہے۔ وہ کتھے انڈیا تے کتھے اسی تے انہاں دے سامنے ایک مکی دی وار بھی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ باتیں کر رہا ہے ایک طبقہ، ایک مخصوص طبقہ، ایک چور کے پیچھے لگ کر، جس کو میرے نبی کا نام صحیح پڑھنا نہیں آتا، اس کے پیچھے لگ کر یہ ایک مخصوص طبقہ، کم از کم ہمارے علاقے میں تو یہ لگا ہوا ہے۔ میں اب قرآن کی روح سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ اس طرح کی باتیں کرنے والے جنگ کے موقع پر ابو بکر نہیں ہوا کرتے، عبداللہ بن ابی ہوا کرتے ہیں۔ جانتے ہو ابو بکر کون ہے اور عبداللہ بن ابی کون ہے؟ ابو بکر وہ ہے جسے صدیق کہتے ہیں، اور عبداللہ بن ابی ہے جسے رئیس المنافقین کہتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جہاد کے موقع پر نکلے نا، تو پھر ان منافقوں نے یہ کہا، یہ منافقوں کی ریشہ دوانی ہو جو نہ نکلے آجے، یہ لڑن جوگے نہیں، ان کی ہمت نہیں۔ قرآن نے ذکر کیا، یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا۔ منافقوں نے کہا تھا اس وقت، او یثرب والو، او مدینے کے لوگوں، محمد کے ساتھ نہ نکلنا، واپس پلٹو، یہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کبھی یوں کہتے تھے جیسے آج ہماری اچھا میڈیا اور ہماری افواج وہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں فتح دے گا۔ میرے نبی بھی اس زمانے میں کہتے تھے، تو مخالفین نے کیا کہا؟ اللہ نے ذکر کیا ہے، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ جب کہا منافقوں نے اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری تھی، وہ یہ کہتے تھے اللہ اور اللہ دے رسول دا وعدہ سچا نہیں جے تو کھا جے، نہ نکلے آجے مر جاؤ گے۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میں اپنا فریضہ سمجھ کر ادا کر رہا ہوں۔ ہماری تو زندگیاں گزر گئی ہیں، ہم تو خوش ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ جہاد ہمارے ملک میں شروع ہوا۔ اللہ ہمیں جہاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں مجاہدین کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں مجاہدین کے شانہ بشانہ لڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجاہدین سے نفرت نہ کیجئے ان کے، اور اس وقت مجاہدین کون ہے؟ بولو کون ہے؟ ہاں، نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، وہ ایک اور چوئی صاحب، عمران خان صاحب نہیں، فضل الرحمان نہیں، حافظ نہیں، اس وقت مجاہد اول وہ سید عاصم منیر ہے، اور یہ ساری بشارتیں اس کو اور اس کی فوج کو حاصل ہیں جو اللہ کے نبی نے بیان کی ہیں، پاکستان میں اس وقت تک انہی کو حاصل ہے۔ اور جو مخالفت کر رہے ہیں قرآن کی روح میں منافق، جو اس وقت پاکستان میں جہاد کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کے حوصلے پست کر رہے ہیں، ان کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کی کمیاں بیان کر رہے ہیں، ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، یہ آج کی اصطلاح میں قرآن کی روح سے آج کے دور کے یہ منافق ہیں، یہ آج کے دور کے عبداللہ بن ابی ہیں، یہ آج کے دور میں یہودیوں کے کاسا لیس ہیں قرآن کی اصطلاح میں۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میں آپ کی خدمت میں اور آپ سے امید رکھتے ہوئے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، ہماری جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کے مرکزی امیر حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری حافظہ اللہ تعالی عنہ نے یہ اعلان جاری کیا ہے کہ ہم وطن کی حفاظت کے لیے
किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। पाक फौज को हमारी जरूरत पड़ेगी, हम साथ देंगे। हमारे बच्चों की जरूरत पड़ेगी, बच्चे पेश करेंगे। हमारी जरूरत होगी, हम खुद जाएंगे। माल की जरूरत होगी, माल देंगे। सलाहियतों की जरूरत होगी, सलाहियतें देंगे। और हमारे शेख का कहना है 21 लाख उनके शागिर्द पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और उन्होंने तमाम 21 लाख शागिर्दों को अलर्ट कर दिया है, जिस वक्त हमारी रियासत कहे आप अपने सारे कामों को छोड़कर महाज जिहाद पर, महाज जंग पर निकलेंगे, मैं भी उसी का एक हिस्सा हूं इंशाअल्लाहुल अजीज। मैं भी अपने अमीर पर लब्बैक कहते हुए ऐलान करता हूं, अल्लाह करे वो दिन आए और हमारे जिस्मों के टुकड़े दिल्ली में हों। अल्लाह करे वो दिन आए हमारे जिस्मों के टुकड़े महाजे जंग पर हों। अल्लाह करे वो दिन आए कि मेरे बेटे फिदाई बनकर हिंदुओं की, यहूदियों के मोर्चों में घुसे। हमने तो बेटे भी अल्लाह से इसलिए मांगे हैं और अपनी जिंदगी की सेहत भी इसलिए मांगी है। अल्लाह कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह को बुलंद करे। मैं उम्मीद रखता हूं आप भी ये जज्बात रखते हैं। अल्लाह को गवाह बनाते हुए एक दफा हाथ खड़ा करके कहिए कि इंशाअल्लाहुल अजीज हम डरेंगे नहीं, हम मुनाफिकों का साथ नहीं देंगे, हम जिहाद करेंगे। हमारी माल, जान, इज्जत, आबरू सब कुछ ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए वक्फ होगी और हम इस वक्त हर एतबार से पाक फौज के साथ है। जो हुक्म होगा हम उस हुक्म को कबूल करेंगे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम।